بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں پسے ہوئے طبقات کو سرپرستی دینے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آؤٹ آف باکس اقدامات اٹھانے کا اس قوم سے وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کی جو کمر کس لی ہے، وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر نگرانی لاہور میں راوی ریور سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کی ایک ایسی لازوال عوامی مفادات کے ساتھ جڑی ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر اسٹیٹ آف آرٹ لیونگ فیسلٹیز کو پروٹیکٹ کرنے والی اور لاکھوں روزگار نوجوانوں کو فراہم کرنے والی جو کوشش ہے، اس کا باضابطہ طور پہ عملی قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ ادوار میں جو وسائل سے مالا مال صوبہ تھا، اس کو جس طرح سے اجاڑا گیا اور وہ ناقص پالیسیز جس کا مقصد صرف اور صرف چند درباریوں اور حواریوں کو فوائد منتقل کرنا تھا، اس سے ہٹ کے وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کی جدید ترین ترقی کو رول ماڈل بناتے ہوئے اس وسائل یافتہ صوبے کے اندر لاہور جو اس صوبے کا دل ہے اور اس کی دل کی دھڑکنیں جو تھی وہ چوک کر دی گئی تھی، اس کی آرٹریز اور شریانیں جو اس دل کی تھی ان کو کنکریٹ کر کے جس طرح بلاک کر دیا گیا تھا، اور اس دل کے ساتھ جڑا جو ایک کانسٹنٹ کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ اکنامک روڈ میپ تھا، اس کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور الٹیمیٹلی لاہور جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا، اور ارد گرد کے جو آپ کے اضلاع ریجن تھے وہ صرف اور صرف نہ معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے، بلکہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے چند مخصوص پروجیکٹس کی نظر وہ قوم کا خزانہ اور وسائل ہوئے۔ اور آج جو ہے بدقسمتی سے 3 سال ہمیں لگے اس گٹھ جوڑ سے پاکستان کو باہر نکالنے میں، اور کرپٹ مافیا اور ان کے ساتھ جڑا جو میل جول اور نیٹ ورک تھا اس کو توڑنے میں۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے اور میں پوری قوم کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم نے جس منصوبے کی ہر ہفتے خود میٹنگز لی، نگرانی کی، قومی اثاثوں کے امین اور نگہبان بن کے جس طرح سے انہوں نے راوی ریور سٹی پروجیکٹ کو اون کیا، آج اس کے ثمرات قوم کے سامنے آ گئے۔ اور چند دن پہلے باضابطہ طور پہ یہ راوی کے کنارے جو شہر بسایا جا رہا ہے اس کی فائنینشیل بڈ جو ہے اس کو اوپن کر دیا گیا، اور جو الٹیمیٹلی
ڈیولپمنٹ رائٹس تھے وہ ایک صاف شفاف طریقے سے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو سکسیزفل بڈرز تھے ان کو وہ ڈیولپمنٹ رائٹس جو ہیں وہ اوارڈ کر دیے گئے. اس منصوبے کے روئے رواں میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں دونوں میرے بھائی، یہ نہ صرف وزیر اعظم کی ویژن اور سوچ کے امین بن کے ان منصوبوں کو ہنگامی بنیادوں پہ شہر کی ترقی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑا جو اکنامک روڈ میپ ہے، کیونکہ جب یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس شہر کے اندر تو اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کے جو چیلنجز ہیں وہ دور ہونے جا رہے ہیں. اہلیان لاہور کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ راوی سٹی جو ریور سٹی کا پہلا مرحلہ ہے وہ سفائر بے جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی بولی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اور میں عمران شیخ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کے بعد جو ہیں وہ سی او آف دی پروجیکٹ ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں اور الٹیمیٹلی یہ قوم کو بتائیں کہ کس طرح جو ہے یہ سفائر بے جو ہے لاہوریوں کی رہائشی سہولتیں، معاشی اپرچونٹیز اور جاب اپرچونٹیز اور لائیولیہوڈ اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا باعث بنے گا، اور کیسے ہم یہ جو بے ہنگم ہمارا اس وقت جو سارے کا سارا شہر جو ہے الٹیمیٹلی کوفت میں ہے، ٹریفک کنجیشن میں ہے، پولوشن کا شکار ہے، پانی کی سطح نچلے جو ٹیبل ہے لیول وہ جس طرح لاہوریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، تو ان کی ٹیم اور عمران صاحب کی ٹیم نے کس طرح مل کے وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ویژن کو ٹرانسفارم کیا انٹو ریالٹی اینڈ انٹو ایکشن. عمران شیخ صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فردوس صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سفائر بے کے نام سے روڈا میں جو ہمارے نئے سی او عمران امین صاحب نے ورکنگ کر کے دن رات اس کا ایک پہلا فیز لانچ کیا تھا جو لگ بھگ 2000 ایکڑ پہ مشتمل ہے. اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ 2000 ایکڑ پہ تو یہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ کی جو 3-3.5 ایکڑ زمین ہے اس کے اوپر اسی کے ساتھ ان کی ریٹیننگ والز اور جو لیک بنانے کا بیراج کا کام تھا وہ بھی ساتھ سٹارٹ کیا جائے گا. تو اصل مقصد اس 2000 ایکڑ سے اس کیش فلو کو بھی جنریٹ کرنا ہے جس سے وہ ریٹیننگ وال اور بیراج بنائی جا سکے. جو 2000 ایکڑ کا ان لوگوں نے ابھی اس کا آکشن سارا کیا، ایریا آپ کا سامنے بڈنگ پہ آیا، اس پہ کافی ہیلدی طریقے سے پارٹیسپیشن آئی. پاکستان کے اسٹرانگ گروپس نے بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیشن کی تھی. انیشلی اس کے اندر جو لوگوں نے فارم لیے تھے یا جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ لوگ کچھ زیادہ تھے، لیکن جب ٹیکنیکل ایویلیوشن آئی تو اس میں کچھ لوگ کم ہو گئے، اس میں مائنس ہوئے. 3 لوگ اینڈ میں رہ گئے تھے جس میں سے ایک بیریا ٹاؤن تھا، ایک میٹرو کون تھا اور ایک عارف حبیب جو عارف حبیب انویسٹمنٹس ان کا فرنٹ کنسورشیم تھا جاویدہ کے نام سے وہ آگے آئے تھے. آفٹر کافی ہیلدی بڈنگ کے پروسیس کے تھرو، ٹرانسپیرنسی کے تھرو جو چلتے وہ ہوا، فائنلی جو عارف حبیب کنسورشیم کی جاویدہ کمپنی ہے اس نے اس کو لیڈ میں سکسیزفلی جیتا ہے. اور جیتنے کے بعد اب اس کے حوالے سے ان کا پروسیس اور اگلا عمل سٹارٹ کیا جائے گا. آج ہمارے ساتھ عمران امین صاحب موجود ہیں جو اس کے ایک سی او ہیں، ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان نے راوی میں آ کے، راوی کے پروجیکٹ میں آ کے پروجیکٹ میں کافی جان ڈالی ہے. اس لیے میں اب چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال جواب ہوں تو اس کے لیے عمران امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ لوگ پلیز ضرور پوچھیں اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے آپ لوگ اس پہ مطمئن کریں. جی عمران بھائی آپ کریں بات اپنے اس پہ پروجیکٹ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس پروجیکٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ سے یہ پروجیکٹ جب انیشیٹ کیا گیا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ ایسا ایک ساتھ میں اربن سینٹر بنایا جائے جس سے فائدہ ہو نہ صرف پوٹینشلی صرف لاہور کو بلکہ ایک نیشنل اسٹریٹجک پروجیکٹ جس میں واٹر ریزروائر ہو، جس سے نہ صرف انوائرمنٹ بٹ ایز اے اسٹریٹجک ریزروائر واٹر کو بھی کنزرو کیا جائے. اس کی بیس پہ یہ ساری فیزیبلٹی اور یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس کا بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے پہلا فیز جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے 2000 کا.
اس شہر کے بارے میں بتا دوں یہ پورا ایک لینڈ یوز پلان ہے جس میں فوڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر، ہاؤسنگ، کمرشل، گورنمنٹ اور ڈفرینٹ بزنسز اس کا کمپوننٹ بنیں گے. اس کی خصوصیت واٹر فرنٹ ہی ہے. پاکستان میں یہ انٹرنیشنلی پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ گرین لیڈ سرٹیفائڈ ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے لمبا ریور فرنٹ بنایا جائے گا انشاءاللہ، جو کہ 46 کلومیٹرز پر ہوگا. اس کی ایک دوسری خصوصیت فلڈ میٹیگیشن بھی ہے. آپ پرانے فلڈ میٹیگیشن میجرز دیکھ چکے ہیں جتنی بار فلڈز آئے تھے اور جس سے جو تباہیاں ہوئی ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ ایک فلڈ میٹیگیشن میجرز کو دیکھتے ہوئے ایک انوائرمنٹل کلین گرین سٹی ڈیولپ کی جائے جس سے آپ کے ٹرانسپورٹیشن، آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز وہ ایکسپینڈ ہو ان شہروں میں، پنجاب میں، ایز ویل ایز پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی. امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی فنڈنگ یا لون نہیں لیا جا رہا. اس میں جو ہم ساری فائنینسنگ کروا رہے ہیں وہ اسی پروجیکٹ کی ہی تھرو ہوں گی، یہی کی پروسیڈ سے استعمال ہوں گی. اس پہ ہم جو سسٹینیبل اتھارٹیز کا ماڈل ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں پہلی بار. ایسے پروجیکٹس کہ جو کسی ایکسچیکر یا کوئی ٹیکس یا ان اینی فارم آف لون گورنمنٹ پہ برڈن نہ بنے. تو یہ اس کی ایک ایسنس ہے ان پروجیکٹس کی کہ ایک 7 to 10 بلین ڈالر کا پروجیکٹ جو کہ بغیر کسی فنڈنگ سے بنایا جائے فار دا نیکسٹ 20-25 ایئرز انشاءاللہ. یہ ایک مین تھیم ہے اس پروجیکٹ کی. اب آپ کے کوئی سوالات ہوں تو بتائیے گا تو اس میں اسپیسیفک میں پھر آنسر کروں گا. باری باری کر لیں. جی آپ بیٹے باری باری کر. ہاں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن ڈیفینیٹلی وہی کمپنی کرے گی جس کو یہ پروجیکٹ اوارڈ ہو رہا ہے. جو فرسٹ فیز کی بات کریں اس میں ایشوز بھی ابھی بھی ہیں لینڈ کے. ڈیفینیٹلی دیر ہیو بین ڈیمونسٹریشن پروٹیسٹ اور یہ ایک فیکٹر. سیکنڈ جو آپ کا کنسورشیم ہے ان میں جاویدہ عرب امیر تو خیر کنسٹرکشن میں رہے ہیں، ڈیولپمنٹ میں رہے ہیں، لیکن جو باقی کمپنیاں جیسے گنی گیس ہے یا دیگر US ایپرل ہے یا دیگر ہے ان کا کنسٹرکشن میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دے آر ویری گرین. تو کیا سمجھتے ہیں اس کی بیئرنگ نہیں آئے گی اس پوری ایگزیکیوشن میں؟ میرے خیال میں یہ زیادہ پازیٹیو ہوگا کہ آپ کے کارپوریٹ کنسورشیمز جو کہ جنرلی ادر بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ گورنمنٹ کی اور اتھارٹی کی اسٹریٹجی پر اپنا کانفیڈنس شو کر رہے ہیں اور اس میں آ رہے ہیں ایز این انویسٹرس. ویلتھ سرکولیشن یا ویلتھ جنریشن یہ امپورٹنٹ ہے کسی اکانومی کے لیے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اکانومی کو صرف کنسٹرکٹرز یا ڈیولپرز کو ویلتھ جنریشن کرنی چاہیے. ہمارے جو ملٹیپل گروپس ہیں ادر کارپوریٹ سیکٹرز اگر وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا شگون ہے، یہ پازیٹیو ہے بیکاز اس سے آپ کی اکانومی کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا عمران صاحب رانا ولی میرا سوال آپ سے ہے کہ اس میں کیا میرے سوال کا کیا گیا ہے جواب دے دینا دو. پچھلی بات کا جواب جی میں وہ سیکنڈ بات کا جواب دے کے آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں، لینڈ ایکوزیشن کے دونوں ماڈلز ہیں ہمارے پاس. ان کائنڈ بھی ہے اور لینڈ ایکوزیشن بھی ہے. ہم پریفرڈ کریں گے بیکاز اس کی فیزیبلٹی ہوئی ہے. ڈیولپرز نہیں، اس جو انیشیل فیز ہوا ہے اس میں ڈیولپر لینڈ ایکوائر نہیں کریں گے. وہ اس کو گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اور گورنمنٹ ہی اس کو ایکوائر اور پورا ایک ماڈل کے تھرو پرپوز کر رہی ہے. تو اس میں ہمارے پاس دونوں ماڈلز دیکھے جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ ماڈل اس کے لیے ہوگا، چاہے وہ ان کائنڈ ہو جہاں پہ ہم لینڈ اونرس کو ایز اپنے ساتھ پارٹنرز لے کے آئیں یا ان کو پے کیا جائے. وہ دونوں ماڈلز دیکھے جائیں گے نیکسٹ فیزز میں، مگر اس فیز میں کوئی ڈیولپر ایکوائر نہیں کرے گا. جی عمران صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ای ٹینڈنگ کا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے یا مینول تھا؟ اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تینوں گروپ جو بڑے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے پور کیا ہوا تھا اور اس بولی کے اندر بھی یہی میٹر تھا کہ اس میں کیا ای ٹینڈنگ تھا یا مینول تھا. اور جیسے عمران صاحب نے بتایا کہ پہلے بہت سارے لوگ تھے، پھر شارٹ لسٹ ہوئے، 3 رہ گئے اور تینوں نے مل کے اس کو بڈ کو جو ہے اپنے نام کر لیا. نہیں، میرے خیال میں اچھا پہلے ای ٹینڈرنگ تو نہیں ہے. ای ٹینڈرنگ تو ابھی ہم اس فیز میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم اتھارٹی کو آٹومیٹ کر رہے ہیں ٹورڈز ای ٹینڈرنگ. تو ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے. پرابلی نیکسٹ 5-6 منتھس میں ہم اس کو ای ٹینڈرنگ کی طرف لے جائیں گے. RFP کی بیس پر جو بنائی گئی تھی، اور RFP ہمارے ٹیکنیکل اور فائنینشیل اور لیگل کنسلٹنٹس نے بنائی تھی جس میں نیسپا، KPMG اور AA&Co تھے جنہوں نے یہ RFP مرتب کی تھی. اس کی بیس پر پہلے جو ڈاکومنٹس ایڈورٹائز ہوئے تھے تو 8 گروپس نے یہ RFP لی تھی، جن میں پھر 5 گروپس نے اپلائی کیا جنہوں نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے. ایویلویشن کے پروسیس میں ڈفرینٹ رکھے گئے تھے اس کے پیرامیٹرز ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. جو اس میں امپورٹنٹ پیرامیٹر تھا وہ ان کا فائنینشیل اسٹرینتھ تھا.
बिकॉज यहाँ पे पब्लिक मनी यूज़ नहीं हो रही. हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे इन प्रोजेक्ट से और इन बिडर से, तो उस पर उनकी वो स्ट्रेंथ और वो कैपेबिलिटी चेक करना जो कि हमने RFP में उसके पैरामीटर्स दिए हुए थे, उसके अगेंस्ट सारे लोग गेज किए गए और उसके बाद बिडिंग हुई. और बिडिंग वाज ओपन, इट वाज बहुत टफ और कम्पैटिटिव हुई. फाइनेंशियल जो थे वो उसके बाद सबकी मौजूदगी में खोले गए, जिसमें कमेटी भी थी. तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई इशू हो सकता है कि वो बिड करने के लिए, बिकॉज 8 और 10 ग्रुप और बड़े बड़े ग्रुप्स जो इन्वॉल्व थे, उनके हर एक के अपने बिजनेस बेनिफिट्स हैं और अपनी बिजनेस चैलेंजेस हैं. तो आई थिंक ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि अथॉरिटी का था. तो इसलिए ये कॉर्पोरेट कंसोर्शियम जिसने ये जीता है, मैं इसको बड़ा एक पॉजिटिव साइन देखता हूँ कि बाकी बिजनेसेस भी कम से कम इस रियल स्टेट में आ रहे हैं और इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है. ज़ीशान जियो टीवी. सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने भी बताया बिडिंग का पहला फेज मुकम्मल हो गया, 2 साल हुकूमत के पास बाकी हैं. इन 2 सालों में ये आपका रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट है, रिवर रावी प्रोजेक्ट, ये कहाँ तक पहुँचेगा? 2 साल की आपकी क्या टाइमलाइन है? प्रोजेक्ट तो यकीनन लंबा होगा. और दूसरा मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि जहांगीर तरीन का कहना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मई की प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अली ज़फ़र को रिपोर्ट मुकम्मल करने का. उनका ये ख्याल है कि रिपोर्ट मुकम्मल भी हो गई और प्राइम मिनिस्टर को वर्बली इन्फॉर्म भी कर दिया गया है. क्यों उसके जो आदाद शुमार हैं, ये कौन उसमें गिल्टी है, वो क्यों नहीं सामने लाया जाए? इमरान साहब करेंगे बात, मैं आपको एंड में चूरन दूंगी. जी, मैं प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ओरिजिनल फीजिबिलिटी के प्लान के मुताबिक 25 साल है. कोशिश हमारी ये है कि इसको हम रिड्यूस करवाएं और हमारे पास इतनी फंडिंग हो जाए, सेल्फ सफिशेंसी आ जाए कि जिसमें हम इसको डिक्रीज़ करा के एटलीस्ट 15 साल में कर दें. पहले 2 साल में एक्सपेक्टेशंस है कि हम अराउंड 15,000 एकड़ की डेवलपमेंट शुरू कर चुके होंगे और हमारा एक बैराज प्लस जो फेज़ 1 का रिवर चैनलाइजेशन है वो इंशाल्लाह फुल स्विंग में काम उसमें कर रहा है. जी. ये 2 चीज़ें. अच्छा, ये इमरान साहब ये बताइएगा कि अभी ऐसे में इमरान साहब ये बता रहे थे कि ये 2,000 एकड़ जो है वो इनिशियली जो है वो आप लोगों की जानब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड की तरफ गई थी, बात गई है. क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 7 से 10 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, तो अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितनी को फंडिंग मिल चुकी है इस प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग करने के हवाले से? और ख़ास तौर पर एक अहम चीज़ इस हवाले से ये नज़र आती है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की गई है. अभी तक आप लोगों ने कितनी ज़मीन एक्वायर कर दी है ताकि पता चल सके कि जो 2,000 या 4,000 या 8,000 एकड़ इसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट चल सकेगा? ये थोड़ा सा क्लियर था. जी, पहले तो था फंडिंग एक ग्रांट या लोन की सूरत में लिया गया था जो कि 5 बिलियन था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो कि एक्सपेक्टेड ये था 3 साल के ग्रेस के साथ वो फिर अथॉरिटी ने जनरेट करके अपने मॉडल के थ्रू पर ये पैसे वापस करने थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. पहला टारगेट जो हमने अपने लिए रखा हुआ है वो यही है कि हम इंशाल्लाह इसको विदिन एन ईयर एंड हाफ ये पैसे वापस कर देंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, रादर देन इसको और लंबा ले जाने के लिए. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज ये ज़रूरी था कि हम फर्स्ट स्टेप कर पाते. लैंड एक्विजिशन में हम इन टच है. हम जी लैंड ओनर्स के साथ, मैं खुद पर्सनली भी इन टच हूँ. हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है उसमें. आई थिंक हमारे मामला बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं. वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कंपनसेशन वो भी करवा रहे हैं. जो पहला इसके लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसमें कोई 5,000 एकड़ लैंड देखी गई है, बिकॉज उसमें ज़्यादातर जो लैंड है वो रिवर बेड की तरफ हम उसमें प्रायोरिटाइज़ करवा रहे हैं. बिकॉज रिवर बेड पे रिवर चैनलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से शुरू किया जाए फ्लड्स के लिए और उस एरिया को पहले प्रोजेक्ट में प्रायोरिटाइज़ किया जाए. तो 5,000 हम इंशाल्लाह इनिशियली हमने ईयर मार्क करके जो रेवेन्यू ने सारा आइडेंटिफाई किया हुआ है और हमारी उनसे बातचीत चल रही है उसमें हम उसको पहले प्रायोरिटाइज़ उस एरिया को कर रहे हैं जो कि रिवर ट्रेडिंग से मुंसलिक है. और इस सिलसिले में हम कॉन्स्टेंट इन टच हैं लैंड ओनर्स के साथ, अथॉरिटी भी एज वेल एज रेवेन्यू डिपार्टमेंट. मैं असलम डॉक्टर साहब आपसे कोई भी जवाब दे सकता है कि अक्सर देखा गया कि एक गवर्नमेंट मंसूबे शुरू करती है, इस वक्त भी दर्जनों ऐसे मंसूबे होंगे कि जब वो गवर्नमेंट नेक्स्ट टर्म में नहीं आती या पार्टी चेंज हो जाती है तो पेंडिंग चला जाता है काम, या मंसूबे पे काम रुक जाता है या उसको बहुत स्लो कर दिया जाता है. इवन हॉस्पिटल्स की मिसाल ऐसी है कि जिन पे काम नहीं रुका. तो ऐसा क्या आप लीगल कवर दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कि जो टाइमलाइन आप दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट रहे ना रहे उसको जो है वो उस टाइमलाइन को फॉलो करना जो है मजबूरी बन जाए गवर्नमेंट की?
इमरान साहब को बोल लेने दो, बाकी मैं बोलूँगी। देखिए, एक सोच प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत पॉजिटिव है। एटलीस्ट वो कहते हैं आपस में जो भी सियासी इख्तलाफात हों, कम से कम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी चीज़ होगी तो कोई उसको रोकने की बात नहीं करेगा। इस वक्त जितनी हुकूमतें पंजाब में आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी पार्टी की आने की, टाइम एंड अगेन किसी ना किसी ने इस प्रोजेक्ट पे काम ज़रूर किया। फ़र्क सिर्फ ये था एग्जीक्यूशन में ले आने की किसी की कैपेसिटी नहीं थी, जो इमरान खान साहब की है, और वो ड्राइव करके इस प्रोजेक्ट को वज़ीर आला साहब की क़यादत में लेके जा रहे हैं। एक बात और इसमें अहम कहना चाहूँगा, शायद एक खबर ये देने के लिए आप लोग बता भी सकता हूँ, इसमें LDA एवेन्यू 1 एक LDA का मसला था, 20 साल से फंसा हुआ है, लोग चीखें मारे, उनके प्लॉट नहीं मिल रहे, लिटिगेशन में पड़े हुए थे। अल्लाह के करम से कल हमने टोटल सेटल कर लिया और आने वाले 2 हफ्ते में जितने लोगों की पोजीशन पेंडिंग थी उन सबको मिल जाएगी। तो बात ये है कि अगर हम इस नीयत से काम कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए ज़रूरी है, उनकी चीज़ थी, LDA सिटी के 10,000 बंदे थे, हमने तो नहीं किया, पिछली हुकूमतों के मसले थे, तो हम इतनी उम्मीद कम से कम अगलों से रखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में और आवाम के बारे में बड़ा सोचते हुए थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा भी करेंगे वो, और हम लोगों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी तरफ, लेकिन ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए चीज़ें हो रही हैं। और ये प्रोजेक्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो ये लाहौरी इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, ना पंजाबी इंटरेस्ट का, ये पाकिस्तानी इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो पानी के मसाइल जिनके हल की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर उस तरफ हम चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा। जी वासिफ FWO एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, बड़े क्या FWO की खिदमत भी इस प्रोजेक्ट में ली जा रही है? वासिफ डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा है, वो लोग ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है और आबादी का जो दबाव है वो कम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हुकूमत की जो तवज्जो हमें नज़र नहीं आती है। ख़ासतौर पर हम देखें मेट्रो ट्रेन जो बस का मंसूबा था, उसमें से 20 बसें इस वक्त ख़राब खड़ी और नाकाबिले मुरम्मत हैं और हुकूमत को उस पर कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम जो ख़राब हो गए, लाहौर की और सड़कों की बात करें, 3 साल तकरीबन गवर्नमेंट को गुजर गए, किसी भी सड़क की मेजर सड़क की जो प्रॉपर कारपेटिंग नहीं की गई है। तो अगर गवर्नमेंट जो पहले से जारी प्रोजेक्ट हैं, जो मंसूबे चल रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रही, तो ये जो नया मंसूबा रहा है इस पर किस तरह से करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने ज़िक्र किया कि ये मंसूबा जो है वो हमारी इकोनॉमिक वेन जो लाहौर और पंजाब और फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, उसकी रवानी को यकीनी बनाने के लिए ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। और इन्वेस्टमेंट जो इसके साथ पाकिस्तान में आ रही है, हमारे लोकल इन्वेस्टर इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, ओवरऑल एक इकनॉमिक मोबिलिटी आनी है। और वो जो स्टेटस को था, एक स्टैटिक हुआ था सारे का सारा एनवायरनमेंट, उसको हम एक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो तब्दीली की तरफ जो सफ़र है वो एक हमेशा मुस्बत सफ़र रहता है। और ये भी आप देख रहे हैं कि कल की जो मौसम की हमारी मुश्किलात थी, कल से जो आंधी तूफ़ान और उससे बहुत सारे फीडर ग्रिड स्टेशन ख़राब भी हुए, फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा वापडा की जो कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान था। और जो सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर हमें हर हाल में उनकी रिवाइवल की भी ज़रूरत है। और सिर्फ बिजली पैदा करना ही चैलेंज नहीं है, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ एसोसिएटेड जो नेटवर्क हैं उनकी भी रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। तो साबका अदवार में आपने देखा कि वो मंसूबे जहाँ पे किकबैक्स और कमीशन थी और हैवी IPPs को वो टैरिफ दे के जो लगाए गए, आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम नहीं हुआ। तो जो इंशाल्लाह ये हुकूमत कर रही है और इस तरह की फ्लक्चुएशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी जो आपने मेट्रो बस की बात की, तो देखें जो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, वज़ीर आला पंजाब ने चंद दिन पहले एक ब्रीफिंग ली है, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ब्रीफिंग। वज़ीर हमारे फिनांस जो हैं उनको ये टास्किंग दी थी कि हमने इस मंसूबे के साथ जुड़े जितने भी प्लस और माइनस हैं उनको आवाम के सामने बेनकाब करना है। और ये मंसूबा जो था वो अवामी मफाद में क्यों ना हो सका, क्या उसके साथ जुड़े गैप्स हैं, उनकी निशानदेही करनी है।
اور چونکہ بجٹ کی وجہ سے ہی از بزی. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ دونوں منصوبوں کے ساتھ جڑے ایسے ایسے شاہکار آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کا دل دکھی ہوگا اس ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ منصوبے جو ہیں وہ کس طرح آپ کے آنے والی نسل کے لیے ایک قرضوں کا بوجھ بننے جا رہے ہیں، اور کس طرح مس مینجمنٹ ہوئی، پور پرفارمنس ہوئی. وہاں بیٹھے جو افراد تھے انہوں نے کس طرح ان پروجیکٹس پہ ہاتھ صاف کیے. یہ ساری تلخ حقیقتیں جو ہیں اگلے چند دنوں میں فنانس منسٹر کے ساتھ مل کے ہم آپ کے سامنے بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. جو عوام کے ساتھ جڑا درد ہے کہ وہ بسز جو عوام کے پیسے سے خرید لی گئی تھی ان کو ہر حال میں سڑکوں پہ آنا چاہیے. ان کی مینٹیننس اور ریپیئر جو ہے متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. اگر کوئی ایسی چیز جو دانستہ طور پہ لاپرواہی کی نظر ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ آپ کی جو اثاثے ہیں ان کی پائی کا جو ہے ہم امین بن کے نہ صرف اس کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے بھی کوشاں نظر آئیں گے. جو دوسری بات انہوں نے کی تھی FWO کے رول کے حوالے سے، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں ان کو کس طرح ہم انگیج کرنے جا رہے ہیں. ریور ٹریننگ اور براجز چینلائزیشن کو ورک ہے وہ FWO ہی کرے گی، اور اس کے لیے ہم نے ان کی خدمات لی ہے بیکاز ان کے ساتھ پوری انجینئرنگ چیف کی NC کی ایک کمپلیٹ ڈویژن ہے جو کہ اس کو کمپلیٹ ڈیزائن بھی کرے گا، اس کو کرے گا. FWO اس میں انشاءاللہ ایز مین کانٹریکٹر ریور ٹریننگ ورکس پہ کام کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے آندھی اور بارش کا ذکر کیا ہے. ایک چھوٹی سی آندھی کا آپ کے پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ سامنا ہے، وہ گرین گروپ ہے. بتائیے گا کہ شہزاد اکبر کی جو درخواست تھی پہلے 9 دن آپ نے اس پہ رجسٹ کیا، مقدمہ درج نہیں کیا. اب مقدمہ درج کیا ہے تو نذیر چوہان کو گرفتار نہیں کر رہے، کیا گرین گروپ سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ آپ کا وعدہ اور اعلان تو یہ ہے کہ نہ کسی کو NRO دیں گے نہ کسی سے بلیک میل ہوں گے. یہ اس کا روڈا کے حوالے سے آپ سب کے سوال ختم ہو گئے ہیں؟ پکی بات ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ روڈا جو ہے، جو ہمارا یہ آپ کی تقدیر کے ساتھ جڑا پروجیکٹ جو ہے، ایک طرف ہمارا وزیر اعظم کی قیادت میں عزم اور یقین ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا ہے، معاشی محاذ پہ کامیابیاں حاصل کرنی ہے، اور جو آپ کے بچوں کے راستے کے کانٹے ہیں وہ چننے ہیں. وہ کیسے اچیو ہوگا جب اس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا. معاشی استحکام کے لیے اشد ضروری ہے سیاسی استحکام یقینی بنانا. جو سیاسی ہمارے PTI کے ممبران ہیں، قیادت ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو، کیونکہ وہ سب وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ ایسے ہی جڑے ہیں جیسے ایلفی لگا کے کوئی چیز جوڑ دی جاتی ہے، اور وہ وزیر اعظم کے نظریے سے نہ جدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، جو ریزرویشنز ہیں، کوئی تحفظات ہیں، کوئی ان کے خدشات ہیں، وہ انشاءاللہ وزیر اعظم نے فوکل پرسن جن کو یہ ذمہ داری دی ہے، وہ ذیشان کا بھی یہ سوال تھا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں، یہ صرف ایک شخص کے ساتھ جڑی رپورٹ نہیں ہے، نہ یہ کسی مخصوص مل کے ساتھ جڑی رپورٹ ہے. ایک شوگر مل مافیا کا جو اس پہ کمیشن بنا اور فائنڈنگز آئیں، اس فائنڈنگ پہ پرائم منسٹر صاحب نے علی ظفر صاحب کو لیگل ایشوز کو دیکھنے کے لیے ذمہ داریاں دیں. ٹیکنیکل رپورٹ تھی، اس کا لیگل اسپیکٹ جو ہے وہ علی ظفر صاحب دیکھ رہے ہیں. ابھی تک چونکہ وہ کافی بڑی رپورٹ ہے اور اس کو ایک لیگل فارمیٹ اور لیگل کمنٹس میں اپنی رائے کو دینا، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا. لیکن جو
हक़ाइक़ पे मबनी 100% एज़ पर ला अली ज़फ़र साहब की रिकमेंडेशंस होंगी, उनको हर हाल में हुकूमत जो है उसकी पासदारी करते हुए विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट अमल दरामद करेगी। जिस केस का आपने ज़िक्र किया, बार बार हम ये कहते हैं कि नो वन इज़ अबव द लॉ। किसी शख्स को भी पाकिस्तान में हेट स्पीच की इजाज़त नहीं है। किसी दूसरे के मज़हब के हवाले से आप उंगली उठाएं, और ख़ास तौर पे अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो ओपिनियन मेकर हैं। जो दो हमारी अहम शख्सियात के दरमियान मैच चल रहा है, इंशाल्लाह वो मैच जो है वो ड्रा होगा, और वो तेज़ी से ड्रा की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हक़ाइक़ और उसके साथ जुड़ी जो सूरत हाल और वाक़यात हैं उनको जोड़ के इस मैच को ड्रा की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें कोई विनर और लूज़र नहीं हो सकता। क्योंकि मज़हब के इशू को आप किसी सूरत भी पब्लिक में ला के किसी को टारगेट करके इंतहा पसंद सोच के हवाले नहीं कर सकते। तो इसमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, और ये मैच कोई नहीं जीत सकता, इस मैच ने ड्रा होना है। बहुत शुक्रिया।